جو ہماری تحصیل سمندری کی بھی الحمدللہ تعالی ایک عظیم الشان کانفرنس ہوتی ہے 30 اکتوبر فٹ بال اسٹیڈیم فیصل آباد روڈ سمندری پہ ہو رہی ہے، اس میں کثیر تعداد میں علماء اور مشائخ تشریف لا رہے ہیں، بالخصوص حضرت پیر سید غلام نظام الدین گیلانی قادری شاہ صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں گولڑا شریف سے، اور سبھی حضرات 30 اکتوبر والی ختم نبوت کانفرنس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ آپ قبلہ پیر سائیں کی بکس ہیں میرا خیال جی پیچھے سٹال لگا ہوا ہے، آپ چونکہ کتابوں کو تسنیب بھی فرماتے ہیں تو جو دوست صاحب آپ بکس خریدنا چاہیں وہ آپ کی کتابیں بھی میری نظر آپ قبلہ آگے تشریف لے آئیں۔ ماشاءاللہ شہر فیصل آباد سے برادری طریقت حضرت علامہ مولانا پیرزادہ محمد حسان قادری صاحب، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد شفیق الرحمن حسان صاحب، آپ نے بھی شفقت فرمائی تشریف لائے، میں سب کا ممنون اور مشکور ہوں۔ بلا تاخیر قبلہ پیر سائیں کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام قابل عزت کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، علماء اکرام کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے اسماء گرامی اور پھر ان کے اسماء گرامی لیتے وقت ترجیح کہ کن کا نام پہلے لوں اور کن کا نام بعد میں لوں، یہ میرے لیے ایک امتحان تھا، اس لیے میں نے سب کو ساجھے انداز سے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر قائم دائم رکھے، ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ادب کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ آگے اس کو ہٹا دیں۔ اچھا، اصل میں مجھ سے آگے جھکا نہیں جاتا تو یہ آگے ہو نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں آگے ہو جاتا۔ اچھا نہیں تو آپ کی مرضی ہے، ہٹا دیں، کافی ہے۔ فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے چند الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ ان کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے، آج ہم نے تم لوگوں کے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اس آیت میں جو دین کے مکمل ہو جانے کا اعلان کیا گیا ہے
یہ اعلان ختم نبوت کے ہمارے حوالے سے وجہ انتخاب ہے اس آیت کو چننے کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دین اسلام کی تکمیل کا اعلان موجود ہے۔ جب دین اسلام مکمل ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اس مشن کو خود اپنے دست اقدس سے شروع فرمایا اور خود پائے تکمیل تک پہنچایا، اپنے سامنے اپنی مبارک آنکھوں سے دین کے کھیت کو لہلہاتا ہوا دیکھا۔ مرد، جوان اور کامل حضرات اور کامل خواتین آپ نے خود تیار کیے اور دین کے مکمل ہو جانے کا اعلان خود آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے کرا دیا۔ ایک مشن کو شروع کر کے اس حد تک پایہ تکمیل تک پہنچا کر پھر اسلامی حکومت تک قائم کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حکومت تیار کی، جس طرح افراد تیار کیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو اس کی بلندی تک پہنچایا، جس طرح لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا جو اعلان قرآن میں موجود ہے، اس کا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی عملاً بن کے دکھا گئے۔ یہ ساری کی ساری شانیں اور کمالات ایسے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کے اندر لکھے جا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، آپ جانتے ہیں اس تعلیم کا محور، مرکز اور سب سے بڑا ماخذ وہ قرآن ہے۔ قرآن جیسی کوئی کتاب پوری دنیا میں آپ کو اس وقت بھی نہیں ملے گی۔ صحیح بخاری میں ابن عباس کا قول موجود ہے، اے لوگو تم دوسروں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تمہیں بنی اسرائیل کی طرف جھانکنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہارے پاس اللہ کا سب سے آخری لیٹسٹ اور جدید ترین پیغام آ چکا ہے، تمہیں اس جدید ترین پیغام کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف لپکنے کی حاجت ہی کیا ہے؟ جب ابن عباس اپنے سے پہلی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے روک رہے ہیں بدلیل اس کے کہ قرآن جدید ترین پیغام خداوندی ہے جس کے نزول کے بعد ہمیں کسی سابقہ کتاب کی حاجت نہیں رہتی، تو قرآن کے بعد آج تک بھی تو اور قیامت تک بھی تو تم دیکھتے رہو گے آسمانی کتاب کے نزول کا تمہیں کہیں وجود نظر نہیں آئے گا، کہیں اشارہ نظر نہیں آئے گا، تو پھر مان لو جس طرح قرآن اپنے سے پہلے والوں پر غالب اور سابق ہے، اسی طرح قرآن اپنے سے بعد والوں پر بھی غالب ہے۔ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں نہ کسی نبی کی ضرورت رہتی ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت رہتی ہے۔ دیکھیے، نئے نبی کی ضرورت اگلے زمانوں میں اس لیے پڑتی تھی کہ پہلے والے انبیاء علیہ السلام اپنی تعلیمات مکمل کرتے تھے، لیکن آئندہ تعلیمات اور علم کی اور دین کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش چھوڑ کر جاتے تھے تاکہ بعد والا آ کے اس کو مکمل کرے۔ یہ کوئی نقص اور کمی نہیں ہوتی تھی، ان کو جو دیا گیا درس اور سبق اور مشن ہوتا تھا وہ اسی حد تک ہوتا تھا، اپنا مشن مکمل کر کے جاتے تھے، باقی مشن اگلے کے حوالے کر کے جاتے تھے۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کسی کے اوپر نازل نہیں ہوئی، یہ آیت ہمارے آقا پہ نازل ہوئی ہے۔ اب نہ کسی نبی کی ضرورت باقی رہتی ہے نہ کسی کتاب کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ اچھا، ایک ضمنی بات عرض کر دو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب دین مکمل ہو چکا تو دنیا کے ایسے لوگ یا مسلمانوں کے اندر نام نہاد مسلمان اس قسم کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی اور قرآن اور الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کے نازل ہو جانے کے بعد اپنے دین کی تکمیل کا دار مدار تاریخ پہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جہاں یہ آیت ہم ختم نبوت کے منکرین کے خلاف پڑھ سکتے ہیں، بلا شبہ ہم یہ آیت ایسے لوگوں کے خلاف بھی پڑھ سکتے ہیں جن کے دین کا دار مدار سارے کا سارا کسی نہ کسی ایک آدھ تاریخی واقعہ کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ان کی ساری اس نقطے کو اگر ہم سمجھ دیں تو ان کی ساری باتیں جب یہ آپ کے سامنے رکھیں، آپ کو پھسلائیں، آپ کی عوام کو ڈورے ڈالیں، پھانسنے کی کوشش کریں، تو یہ ایک آیت اگر سنا دی جائے تو ان کو گھما کے رکھ دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو۔
یہ واقعات سارے تاریخی اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کا انکار نہیں ہو رہا۔ ان کو دین کی بنیاد بنانے پر سوال ہو رہا ہے کہ ان کا دین کی بنیادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا ہے۔ اور جہاں تک علم کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے اے میرے نبی کی امتیوں، اے پوری دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ چکی ہے۔ اب قرآن کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان کہا گیا ہے۔ دلیل وہ ہوتی ہے جس کا کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب ہو، لیکن برہان وہ ہوتی ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی برہان ہے، حضور کا اسلام بھی برہان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برہان ہے۔ خدا کی قسم، حضور کی ذات کی بات تم کیا کرتے ہو؟ حضور کا نام ہی برہان ہے۔ اس نام جیسا نام پوری دنیا میں کہیں دکھا دو ہمیں۔ نبی جتنے سچے نبی گزرے ہیں ان سب کے نام عظیم نام ہیں بلا شبہ۔ ہر ایک کے نام کی عظمت تسلیم کر لینے کے باوجود، جس طرح انبیاء علیہ السلام سارے عظیم ہیں لیکن حضور عظیم تر ہے، اسی طرح سب نبیوں کے نام عظیم ہیں لیکن نام محمد عظیم تر ہے۔ اور یہ تو نبیوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ باقی جن لوگوں کو جو دوسرے ایسے مذہبوں کے پیشوا ہیں، جن کے نبی ہونے نہ ہونے کی بات ہم چھیڑ ہی نہیں سکتے، اب ایک طرف آپ لکھ دیں مہاتما بدھ اور ایک طرف لکھ دو محمد، تو تمہارا قلب انشاءاللہ اس میں محمد سن کے وجد میں آ جائے گا۔ ایک طرف لکھ دو گرو نانک، ہم کسی پہ اٹیک نہیں کر رہے، صرف کمپیریزن کر رہے ہیں۔ ایک طرف لکھ دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو لطف آ جائے گا کہ محمد کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اے مسلمان، تیرے محبوب کو قرآن نے برہان کہا ہے تو ایسے نہیں کہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات برہان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک معجزہ برہان ہے، پورے کا پورا قرآن برہان ہے۔ اور میں دوبارہ معذرت کے ساتھ دہرا رہا ہوں کہ آقا کا اسم گرامی ہی برہان ہے۔ میں کہتا ہوں محمد کا نام برہان ہے، قرآن کا نام برہان ہے، اسلام کا نام برہان ہے۔ خدا کی عظمت کی قسم، مکہ کا نام بھی برہان ہے۔ مکہ کا معنی ہوتا ہے زمین کا سینٹر، یہ بھی برہان ہے۔ مسلمان کچی گولیاں نہیں کھیلتے، قرآن کوئی بات کچی نہیں کرتا۔ ہاں، قرآن کہیں اجمال و اختصار سے کام لیتا ہے تو اس کی وضاحت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے گا کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اپنے پس منظر، اپنی علمی گہرائی اور اپنے پوشیدہ دلائل کی روشنی میں واقعی جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ برحق ہوا کرتا ہے۔ اب ختم نبوت کے حوالے سے یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی، تو اس حوالے سے قرآن کی صرف یہ ایک آیت ہی نہیں، بے شمار آیتیں قرآن کی ایسی قرآن کے اندر موجود ہیں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اور آیت خاتم النبیین یہ صرف اپنی نتیجہ تن دلالت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اپنی عبارت کے لحاظ سے، وجہ نزول کے اعتبار سے، اپنی قطعیت کے اعتبار سے ختم نبوت کے اوپر حرف آخر ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی تعویل نہیں ہے، کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے صاف لکھا ہے کہ لا تعویل فیہ ولا تخصیص، ختم نبوت والی آیت کے اندر کوئی تعویل نہیں چل سکتی، کوئی تخصیص نہیں چل سکتی۔ اسی طرح حدیثوں کی تعداد بھی گننے میں نہیں آتی۔ 250-300 سے زیادہ تعداد ہے ان حدیثوں کی جن کا تعلق ختم نبوت سے ہے، اور متواتر احادیث موجود ہیں، بلکہ ایک ایک حدیث بھی متواتر ہے۔ ہمارے علماء نے عنوان قائم کر کے ختم نبوت کے بخاری اور مسلم
یہ ہماری حدیث کی چوٹی کی کتابیں ہیں. دونوں کتابوں کے اندر باب و خاتم النبیین موجود ہے. خاتم النبیین کا پورا باب اور پورا چیپٹر یہ بخاری میں بھی دکھا سکتے ہیں, مسلم میں بھی دکھا سکتے ہیں. اب ٹانگ اڑانے والی جس کو عادت ہوتی ہے نا عزیزان اکرامی, اب ذرا توجہ کیجئے. ٹانگ اڑانے والے جو دشمن اسلام ہوتے ہیں وہ ٹانگیں اڑاتے رہتے ہیں. کسی کو ٹانگ اڑاتا ہوا دیکھ کر دل میں یقین نہیں ہونا چاہیے جی اس بات کا تو وہ یوں جواب دے رہے ہیں. جواب لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو آمنے سامنے بیٹھ کر بھی لوگوں نے جواب دینے کی سازشیں کی ہیں. جواب کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ جواب ٹھیک ہونا چاہیے, اور ٹھیک جواب آج تک نہ محمد کریم کا کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی قرآن مجید کا دے سکتا ہے. اب ہندو مذہب ہے, ان کا کہنا ہے, ہندوؤں کی تعلیم ہے کہ روحیں دنیا میں 1 کروڑ ہیں, اور یہی جب بندہ مرتا ہے تو وہی روحیں ہیں الٹ پلٹ کے دوبارہ وہ ری اپیئر ہوتی رہتی ہے, اور وہ روح آئندہ جنم میں دوسرے جیون میں کسی شکل میں سابقہ جیون کے کردار کے مطابق نیا روپ دھار کر اپیئر ہوتی ہے. ایک برا بندہ تھا, وہ مر گیا, اس کی روح کتے کی شکل میں آئے گی چونکہ اس کا پچھلا جیون برا تھا. گھوڑے کی شکل میں آئے گی, خنزیر کی شکل میں آئے گی, بکرے کی شکل میں آئے گی. جیسا پچھلا جیون تھا ویسا اس کا اگلا جیون اکارڈنگلی وہ نیا روپ اختیار کرے گا. اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے تناسخ. تا نون الف سین خا, تناسخ. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. اب ٹانگ اڑانے والی بات کی میں مثال دینے لگا. ہندو کیسے ٹانگ اڑاتے ہیں؟ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمارا تناسخ تمہارے قرآن میں بھی موجود ہے. ذہن میں رکھیے کہ میں ختم نبوت کے منکروں کا رد کرنے لگا ہوں. جو یہ ٹانگیں اڑاتے ہیں نا, اس طرح کی ٹانگیں دوسرے بھی اڑاتے ہیں, اور ان کی ختم نبوت کے منکروں کی اڑائی ہوئی ٹانگ ان سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے. ذرا ذہنوں کو کھولیے تاکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے اندر علمی صلاحیت پیدا ہو. میں اپنے نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں. دلیل کیا دیتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے کہا تھا کہ ذلیل بندر بن جاؤ. یہودیوں کو اللہ نے کہا تھا جب انہوں نے ہفتے کے دن کو وائلیٹ کیا تھا تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ تم بندر بن جاؤ. لو انسان بندر بن گیا. ہندو کہتے ہیں, یہی تو ہم کہتے ہیں کہ دوسرے جنم میں بندہ یوں ہو جاتا ہے. تو اب یہ بات اتنی کچی ہے کہ اس کا جواب بڑا آسان ہے. یہ تناسخ تو ہوتا ہے نا, تمہارا تناسخ تو یہ ہے نا کہ بندہ مر گیا, مر کے جل گیا, اس کی روح نکل گئی. اب وہ روح کچھ عرصے کے بعد کسی اور شکل میں دوبارہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے اندر وڑ گئی. اب وہ دوسرا جنم کہلایا. یہ جو تم جنم کی باتیں کرتے ہو, پہلا جیون اور دوسرا جیون کہتے ہو, اپنے الفاظ پہ غور کرو اور اپنے الفاظ کی ڈیٹیل اور تفصیل پر غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی کتاب میں جو انسانوں کو بندر ہونے کا کہا گیا ہے وہ تو بیٹھے بیٹھے ان کی شکل چینج ہو گئی تھی. نیا جنم لے کے آنا اور ہے, بیٹھے بیٹھے بگڑ جانا اور ہے, اور نیا جنم لے کے آنا اسے تناسخ کہتے ہیں, اور بیٹھے بیٹھے بگڑ جانے کو تناسخ نہیں کہتے. نون کی جگہ پہ میم لگاؤ, اس کو تماسخ کہتے ہیں. شکلیں مسخ ہوئی تھی, بندے نسخ نہیں ہوئے تھے. اب عام آدمی, ایک ہماری گوا تھپنے والی دھی بہن, ایک ہمارا کبوتر اڑانے والا بھولا اور نادان مسلمان, وہ یہ باتیں سنے گا تو ایمان سے بتائیے ایک دفعہ گھوم جائے گا کہ نہیں؟ لیکن جب جواب آیا اہل علم کی طرف سے تو وہ سارے کے سارے ٹھنڈے ہو گئے اور ہوش ٹھکانے آ گئے کہ یہ سوال تو ککھ بھی نہیں تھا. خدا کی عظمت کی قسم, قادیانیوں کے سوالات اور اعتراضات ہندوؤں کے اس قسم کے سوالات سے بھی کمزور تر ہیں.
عیسائی کہتے ہیں، بلکہ یہ عیسائیوں کا واقعہ قرآن میں سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیتوں میں موجود ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا تھا تو انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کیے تھے کہ جی آپ کے قرآن میں تو لکھا ہوا ہے عیسیٰ روح اللہ، کلمات اللہ، تو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، تو ہم ان کو خدا مان لیں، جو خدا کا بیٹا مان لیں، تو تائید تو آپ کا قرآن کر رہا ہے۔ تو قرآن کی اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ قرآن کے اندر کچھ آیتیں متشابہات ہیں اور کچھ محکمات ہیں۔ الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ڈنگ ہوتا ہے، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، صاف صاف لفظوں کو چھوڑ کر غیر واضح لفظوں کے اندر داخل ہو کر اپنی ہیرا پھیریاں چلاتے ہو۔ کیا تمہیں قرآن کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں قرآن کے اندر قل هو اللہ احد لکھا ہوا نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں قرآن کے اندر انما هو الہ واحد، وہ معبود ایک اکیلا معبود ہے، ایسے الفاظ نظر نہیں آتے؟ تصریحات کے ہوتے ہوئے روح اللہ اور کلمت اللہ کی باریکیوں میں جاتے ہو۔ روح اللہ ان کو اس لیے کہا گیا تھا کہ حضرت جبریل کے دم سے پیدا ہوئے تھے۔ کلمت اللہ اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ دم جب کیا گیا تو کچھ کلمات پڑھ کے دم کیا گیا تھا، تو کلمات اور پھوکے کے پیش نظر ان کو کلمت اللہ بھی کہنا درست ہے، روح اللہ کہنا بھی درست ہے، لیکن جہاں تک اللہ کی توحید کا تعلق ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کو ترجیح دو، قل هو اللہ احد کو ترجیح دو۔ لا تقولوا ثلاثہ، تین خدا مت کہو۔ یہ خاص طور سے عیسائیوں کے بارے میں قرآن کی نص موجود ہے، لیکن اپنے اوپر برستے ہوئے علم کے تیر اور علمی دلائل کی برسات، اس سے سر چھڑانے کا طریقہ پھر یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کی باتوں کو اختیار کر کے کوئی نہ کوئی ایچ پیچ، ہیرا پھیری اور چکر چلایا جائے۔ یہ تصریحات، واضحات، محکمات، کلیئر کٹ ورڈنگز، ان کے ہوتے ہوئے یہ چونکہ چنانچے کا چکر، یہ ہندو بھی چلاتے ہیں، عیسائی بھی چلاتے ہیں، یہودی بھی چلاتے ہیں۔ آپ نیٹ دیکھیں، یہودی کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ معراج کی رات ہمارے نبی نے تمہیں نمازیں کم کر کے دی تھی۔ لو جی، اور یہ بات تمہارے حق میں گئی ہے، تمہارے خلاف گئی۔ تھوڑی سی سوچ کی بات ہے۔ بھائی یہ تو آپ کے نبی، پہلی بات تو یہ کہ صرف تمہارے نہیں، وہ ہمارے بھی ہیں، یہ ٹھیکہ ہم نہیں لینے دیں گے۔ تم تو ان کلام موسیٰ سے لیتے ہو، ہم ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ اٹھاؤ اپنا پنجہ جو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر گاڑا ہوا ہے، وہ ہمارے ہیں، وہ تمہارے نہیں۔ ہمارے آقا کا فرمان بخاری مسلم میں موجود ہے، نحن احق بموسیٰ منہم، ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ کے لگتے ہیں، ہلنے نہیں دیں گے۔ ہٹ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے، موسیٰ تمہارے نہیں ہیں، موسیٰ ہمارے ہیں۔ جن کو موسیٰ علیہ السلام کہنے والے ہیں، موسیٰ ان کے ہیں۔ پھر اگلی بات پہ آ جاؤ کہ انہوں نے 50 سے 5 نمازیں کروائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لائن محمد مصطفیٰ کی ہے وہی لائن موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے۔ ان کا آپس میں پیار ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ موسیٰ اور محمد کو ایک سمجھو، تم موسیٰ کو الگ سمجھو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سمجھتے ہو، جبکہ موسیٰ علیہ السلام تمہیں محمد کو اپنا سمجھنے کا درس دے گئے۔ اور معاف کرنا، میں ایک اور بات بھی کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازیں کم کرائی تھی، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے حضور کی خدمت کی تھی۔ ہم سے افضل ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن جہاں تک حضور کی ذات کے ساتھ ان کے موازنے کا تعلق ہے، وہ بات اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو، اب 3 مثالیں کافی ہوتی ہیں۔ ان ساری باتوں میں آپ دیکھ لیں، یہ مختلف مذہبوں نے اپنے مذہب کو بیساکھیاں فراہم کرنے کے لیے، ٹھل دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی کوڑ کڑل جوڑا ہوا ہے۔ بالکل قادیانیوں کے کوڑ کڑل بھی خدا کی عظمت کی قسم ایسے ہی ہوتے ہیں۔ فقیر نے کتاب قادیانیوں کے خلاف لکھی ہے، ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔
اب سادہ آدمی کے لیے تو یہ لفظ ہوں گے نا، سادہ آدمی کو کیا پتا قطعی اور ظنی کیا ہوتا ہے؟ عام آدمی کے لیے بڑا آسان سا جملہ ہے کہ ہمارے پاس واضح الفاظ ہوتے ہیں اور دوسروں کے پاس واضح الفاظ کی بجائے ہیرا پھیریاں ہوتی۔ آپ قادیانیوں کی ہیرا پھیریاں دیکھیے، مرزا ان کا جو موجودہ خلیفہ ہے، خلیفہ نہیں کہنا چاہیے، کیا کہنا، جانشین، وہ یا اس سے پہلا تھا، اس کا بیان نیٹ پہ موجود ہے، وہ سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کا رد کیا تھا۔ شاید مرزا جو ابھی ہے وہ ہے یا اس سے پہلے والا تھا۔ اچھا، وہ کیا کہتا ہے جی؟ نیٹ پہ وہ سوال بہرحال موجود ہے، سوال کو اٹھانے والا کوئی بھی ہو، اس کا ہم نے جواب دیا ہوا ہے۔ سوال کیا ہے کہ جی آج کا مسلمان عیسائیت کی راہ پر، یہ ہیڈنگ ہے، اللہ خیر، وہ کیسے؟ نیچے لکھتا ہے عیسائی بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، مسلمان بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے۔ یہ تو عیسائیوں والی بولی مسلمان بول رہا ہے۔ عیسائی بھی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے بقول اس قادیانی کے، اور مسلمان بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک آسمان سے نازل ہوں گے۔ تو یہ ان کے بقول خدا نہ خواستہ یہ عیسائیوں والی بولی ہے۔ تو عنوان قائم کرتا ہے آج کا مسلمان عیسائیت کی راہ پر۔ اب یہ بظاہر بڑے اٹریکٹیو الفاظ ہیں، لیکن یاد رکھیے جو میں نے پہلے مثالیں دی ہیں ہندوؤں، عیسائیوں اور یہودیوں کی، یہ اس سے زائد کچھ نہیں ہے، اس سے تھلے تھلے ہی بنتا ہے۔ اس کا ہم نے جواب دیا، قادیانی لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ پر، دونوں کی راہ پر۔ اب وہ کیسے؟ جناب ہر مسلمان کو، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، یہودیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ بقول ان کے چڑھایا، اور بقول ان دونوں کے، یہودی بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر قتل ہوئے، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ صلیب پر قتل ہوئے، وہ کیل ان کے بازوں میں ٹھوکے گئے، ان کا خون بہا، انہوں نے شور مچایا، ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، لما شبقتنی بار بار کہتے رہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ انجیل وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، صاف متن میں، لما شبقتنی، بعض ترجمہ کرنے والے لما شبقتانی الف کا اضافہ کرتے ہیں، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، ایک تو وہ اے میرے اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عیسیٰ اور ہیں، اللہ اور ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ میں نے اس لیے بھی کہا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کا مسلمان عیسائیت کی راہ پر، آج کا مسلمان عیسائیت پر واضح کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ پھر آج کا جو قادیانی ہے، بلکہ اول سے ہی جب سے قادیانی نے جنم لیا ہے، یہ یہودیت کی راہ پر بھی ہے اور عیسائیت کی راہ پر بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے، بقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان پر لعنت، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب پہ چڑھنا یہودیوں نے مانا، عیسائیوں نے بھی مانا، قادیانیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے۔ اب آج کا مسلمان عیسائیت کی راہ پر نہیں ہے، بلکہ قادیانیت یہودیت کی راہ پر بھی ہے، اس لیے کہ صلیب پر چڑھنا یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور قادیانیت عیسائیت کی راہ پر بھی ہے، اس لیے کہ صلیب پر چڑھنا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اسلام کا عقیدہ ان تینوں کے برعکس ہے۔ قرآن کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا نہ انہیں صلیب پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم،
کوئی اور بندہ تھا جو تشبیہ دے دیا گیا. اور صلیب پر چڑھنے کی قرآن نفی کرتا ہے اور قتل ہونے، دونوں باتوں کی قرآن نفی کرتا ہے. اور ان دونوں باتوں میں یہودی، عیسائی اور قادیانی متفق متحد ایک جان ہے. قادیانی بالکل یہودیوں اور عیسائیوں والی بولی بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر بھی چڑھایا گیا اور وہ صلیب کے اوپر قتل بھی ہوئے. ہاں تھوڑا سا فرق رکھتے ہیں کہ جی یہودی کہتے ہیں جی ہم نے قتل کر دیا، بات ختم. عیسائی کہتے ہیں جی قتل ہوئے لیکن تیسرے دن جی اٹھے. مسیح جی اٹھا کے آپ بینر پڑھتے ہوں گے، جس کو عید بھی کہتے ہیں، یہ اس دن عید مناتے ہیں، ایسٹر اس کو کہا جاتا ہے. پھر قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صلیب پر چڑھے، مردے جیسے ہو گئے تھے، انہوں نے ان کو مردہ سمجھ لیا اور مردہ سمجھ کے دفنا دیا. 3 دن کے بعد وہ جو عیسائی کہتے ہیں وہ زندہ ہو گئے تھے، یہ تھے ہی زندہ. اور 3 دن کے بعد قبر کی کھڑکی سے باہر نکل کر وہاں سے ہجرت کر کے آزاد کشمیر سری نگر کے محلہ خان یار میں چلے گئے، وہاں جا کر دفن ہوئے، باقی زندگی وہاں گزاری. یہ سارا ڈھکوسلا یہ قادیانیوں نے جوڑا ہوا ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں. مرزا قادیانی اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں، چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی ہے. وہ سری نگر کے محلہ خان یار میں ایک قبر ہے، وہ ان کی قبر ہے. نہ اس محلے والوں کو پتہ ہے یہ ان کی قبر ہے، نہ وہ ان کو ان کی قبر مانتے ہیں. اس نے وہاں جا کے ڈھونڈی کسی پوشیدہ گوشے میں. تو یہ فریب کاری کی انتہا ہے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا اس شخص نے. اور ایک اور جگہ پر اس نے ایک سوال اٹھایا تو اس وقت حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو جواب دیا اسی حوالے سے. وہ ذرا انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے. بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، مرزا سوال اس بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کی ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے لگ گئے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں کے ارشادات ہیں. آپ بھی جب آخری ایام مبارک تھے دنیا ظاہری زندگی مبارک کے اندر، تو آپ بھی اپنی امت کو تنبیہ فرماتے رہے کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. الحمدللہ آج تک کوئی مسلمان روزہ انور کو سجدہ نہیں کرتا. اب قادیانی نے سوال اٹھایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے، اللہ نے ان پر اس وجہ سے لعنت کی. تو وہ کہتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. پیر میر علی شاہ صاحب جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں نے ان کی قبروں کو سجدہ گاہ جب بنایا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کا لفظ ہے، نبی کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ ان کے بنی اسرائیل میں بے شمار نبی گزرے، ہزاروں کی تعداد میں نبی گزرے. یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے. ان میں ضروری عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کثرت، قلت، جمع جو بھی ہو، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی قبروں کا سجدہ گاہ بننا ثابت ہو جاتا ہے. نمبر 2، بعض حدیثوں میں صرف یہودیوں کا لفظ ہے، عیسائیوں کا ہے ہی نہیں. نمبر 3، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ سیف چشتیائی میں لکھتے ہیں کہ جیسے اگر مسیح علیہ السلام کی قبر کی تم بات کرنا چاہو تو مسیح علیہ السلام کی قبر تو میں نے تو ڈھونڈی ہے کہ محلہ خان یار سری نگر میں موجود تھی. عیسائیوں کو اس قبر کا آج تک نہیں پتا وہ سجدہ کب کرتے رہے. یہ تو قبر تم نے ڈھونڈ نکالی ہے اپنی جاہلانہ تحقیق کے مطابق یا اپنے تعصب کے مطابق. بلکہ سچ پوچھو، خدا کی عظمت کی قسم، اس شخص نے اپنی شرارت کے مطابق کسی نہ کسی فرضی قبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا. تو اس قبر کو عیسائیوں نے سجدہ کب کیا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی قبر یہاں ہے. یہاں پیر میر علی شاہ صاحب نے ٹھیک سٹ ماری ہے اور ان کے بات کا علمی جواب دیا. اسی طرح یہ
جو ان کا نیٹ پہ سوال تھا وہ میں نے پیش کیا، اس کا جواب دیا. سیدی مرشدی بحمد اللہ تعالی ہماری بزم کی زینت بنے. محقق اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف رکھیے آپ. ٹائم ہو گیا کہ مضمون وسیع ہے، میں مائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. ایک ضروری میسج ہے، صرف ختم نبوت کے منکر قادیانی ہی نہیں، ختم نبوت کے منکر ذکری فرقہ بھی ہے جس کا مرکز بلوچستان میں ہے. وہ ان قادیانیوں کی تعداد سے زیادہ موجود ہے اس علاقے میں. ختم نبوت کے منکر بہائی فرقہ بھی ہے جس کا بانی بہا اللہ ایران کا رہنے والا ہے. اس کے منکر بابی بھی ہیں جن کا بانی محمد علی باب ہے. ان کا ایک فرقہ سوڈان میں بھی ہے، مہدی سوڈانی کو وہ مانتے ہیں. ان کا ایک فرقہ یہ قادیانی بھی ہے. اور قادیانیوں کے اندر کئی فرقے ہیں، ایک لاہوری اور ایک ربوہ گروپ کہلاتا ہے. ہم اس کو ربوہ نہیں چناب نگر کہتے ہیں. تو ان کا آپس میں بھی بڑا اختلاف ہے. لاہوری کہتے ہیں حضور کے بعد نبی نہیں آ سکتا، مرزا صرف ان کے بقول مجدد تھا. تو ان کا تو آپس میں بہت بڑا افتراق ہے. یہ دونوں باتیں ہر مسلمان اور خاص طور سے نوجوان اچھی طرح یاد کر لیں. ختم نبوت کے منکر ذکری بھی ہیں، قادیانی انہیں اچھا نہیں سمجھتے. ختم نبوت کے منکر بہائی بھی ہیں، قادیانی انہیں اچھا نہیں سمجھتے، وہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے. سارے کے سارے منکرین ختم نبوت کو ایک پیج پہ رکھو، اسلام کو ان کے مقابلے پہ دوسرے پیج پہ رکھو، تو آپ کو ان کا مذہب اور دھرم بالکل لڑھکتا ہوا اور غرق ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر تمہیں ختم نبوت سے کوئی ضد تھی تو پھر تم آپس میں متحد کیوں نہ ہو سکے. اور خاص طور سے قادیانیوں کے اندر جو فرقے ہیں یہ ہمارے اندر کے فرقوں کو بڑا اچھالتے ہیں. تسی کیڑے فرقے دے ہو، کسی خاص انداز میں یہ بات کرتے ہیں ظاہر کرنے کے لیے کہ تم تو فرقہ بازیوں کا شکار ہو. تو ان کے مسلمانوں میں کوئی فرقہ ایسا نہیں جو فرقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف رکھتا ہو. اس سے ہٹ کے ہمارے اختلافات ہوں گے. لیکن قادیانیوں کے اندر دو میجر فرقے ایسے ہیں جو مرزا کی نبوت کے بارے میں ہی آپس میں دست و گریباں ہیں. اور محمد علی لاہوری جو ان کا بانی ہے لاہوریوں کا، اس کی تفسیر بیان القرآن ہے. وہ ختم نبوت کے موضوع پر قادیانیوں کے خلاف اتنے دلائل دیتا ہے کہ میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، بلکہ علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، اس کی وہ کتاب کہیں کہیں ڈھونڈ کے نیٹ پہ ہوگی، آپ کو ختم نبوت پر ٹھیک دلائل ان کے گھر سے مل جائے گا. اور خاص طور سے ذکری فرقے کے بارے میں سن لیجئے. اگر قادیانی کافر ہیں تو وہ فرقہ ان سے زیادہ خطرناک ہے. وہی نظریات، وہی عقائد، وہی خیالات، وہی باتیں وہ بھی کرتے ہوں تو کیوں نہ قانونی طور پر اس فرقے کو بھی ان کے ساتھ دھر کے ان کے خلاف بھی اسی قسم کی تاریخ چلائی جائے جیسی تاریخ قادیانیوں کے خلاف چلائی گئی. اس تاریخ کو کامیاب کیا گیا، اس تاریخ کو بھی کامیاب کرنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے. نمبر 2، میں علماء کرام سے بھی دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ذکریوں کا بھی نوٹس لیجئے. چونکہ قادیانی ہمارے علاقے میں ہم ان کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، وہ دور ہونے کی وجہ سے ہماری توجہ سے ہٹے ہوئے اور نکلے ہوئے ہیں. وہاں کے علماء تنہائی کی وجہ سے ان کے خلاف کام کرتے ہوئے ہماری مدد کے منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی اور منکرین ختم نبوت جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں سب کا نوٹس لینے کی، ان کا رد کرنے کی اور پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ تعالی نہایت ہی خوبصورت اور مدلل خطاب فرمایا. آپ حضرات نے سماعت کیا. دوران خطاب جی بکس کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا کہ گیٹ کے پاس سٹال لگا ہوا ہے. قبلہ شیخ الحدیث صاحب کی بکس ہیں، آپ خرید فرمانا چاہیں تو خرید لیں. دوران خطاب دیگر علماء تشریف لائے. حضرت علامہ مولانا محمد عثمان صاحب،
جی الانتحار جامع اسلام. چونکہ وقت بھی قلیل ہے، ہم نے اپنے پروگرام کو مقررہ وقت میں وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. دوران بیان تشریف لائے جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن رضا رضوی صاحب اور قاری عبد المجید صاحب. گڑھ فتح شاہ سے فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد نور احمد صاحب رضوی اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب. سید محمد احمد شاہ صاحب آپ تشریف لائے. حضرت مولانا صاحبزادہ ریحان صاحب، جناب محترم استاد العلماء علامہ غلام یاسین صاحب، بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاری بشیر احمد رضوی صاحب آپ بھی تشریف لائے. حضرت مولانا قاری محمد محبوب صاحب و دیگر جتنے بھی علماء تشریف لائے. اور بالخصوص میری مراد محقق اہل سنت فاضل ذیشان مجاہد اسلام مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد احمد فیضی صاحب آپ شہر تاندلہ والا سے تشریف لائے، کرم نوازی فرمائی. یہ آپ کا بڑا پن ہے. اور محترم حضرت مولانا قاری محمد عابد باروی صاحب اور حضرت کے ساتھ ہی تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد شہباز فریدی صاحب تاندلہ والا سے. یقیناً اس میں مبالغہ نہیں ہے، میری خوشی کی انتہا نہیں کہ بڑوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے، چھوٹوں پہ دست شفقت رکھنا. آج جن کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں، نہایت شفقت فرمائی، کرم نوازی فرمائی استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد شعیب مدیر قادری رضوی صاحب آپ تشریف لائے. تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے دست شفقت بندہ نچیز کے سر پہ رکھا. مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی اس بزم کی جملہ ٹیم کو اور بالخصوص ہماری سرپرستی فرمانے والے استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری عبدالعزیز فریدی صاحب جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ بھی الحمدللہ تعالی بزم سجی ہے. میں بلا تاخیر دعوت خطاب عرض کرتا ہوں. محقق اہل سنت سوشل میڈیا پر گونجنے والی آواز اور باطل کسی بھی روپ میں آئے بحمداللہ تعالی مدلل جواب دیتے ہیں، اور ایسا جواب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پھر جواب کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں. بالخصوص سوشل میڈیا پر ایک فتنہ سا ہے، اس کو بھی مرزا ہی کہتے ہیں، اور بہت سارے علماء نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، بہت سارے علماء اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن جس طرح سے بحمداللہ تعالی قبلہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اس کی گرفت فرماتے ہیں، وہ قابل دید بھی اور قابل سماعت بھی ہوتی ہے. آپ ضرور قبلہ کے بیانات کو سماعت کیا کریں. مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے نام سے آپ کا یوٹیوب چینل ہے، اس سے آپ کے اپنے بیانات سنا کریں. نعرہ گوج میں حضرت کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک